السلام علیکم ناظرین اور حاضرین، آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنے اسٹوڈیو. اپنے والد صاحب کا ہم نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے، تو اس کی ایک سافٹ لانچنگ کہہ لیں آپ، اس طرح کی چیز ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو پراپرلی لانچ تو ہم پاکستان سے کریں گے. اور اب بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عادل اقبال سہروردی صاحب بھی موجود ہیں، اور ابھی آہستہ آہستہ اسٹوڈیو کے اندر اور بھی لوگ آئیں گے. اور اوبیسلی یہ ایک نعتیہ پروگرام ہی ہوگا، محفل ہوگی. جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں، دوست احباب، وہ بڑی ان کے کل بھی میسیجز آئے کہ زین بھائی آپ لوگوں کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے کہا ہاں یار ہونا تو چاہیے تھا، لیکن اب نہیں آ سکے. تو ان کے بہت زیادہ اصرار پہ ہم لوگوں نے یہ لائیو پروگرام جانے کی کوشش کی ہے. تو اللہ اس کو قبول فرمائے، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ والد صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. اور آپ سب حضرات جو جڑ چکے ہیں ان کے لیے ایک میسج بس یہی ہے بھائیوں، کہ ہم یہاں پہ کامنٹس نہیں دیکھ پائیں گے فیس بک پہ. تو جس نے کوئی بھی سوال کرنا ہے وہ پلیز یوٹیوب پہ جا کے سوال کرے، کیونکہ یہاں پہ اب میرے پاس صرف یوٹیوب کے کامنٹس آن ہیں. جس نے سوال کرنا ہے بھائیوں وہ یوٹیوب پہ جا کے سوال کرے. سید فصیح چینل کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے، اس پہ جائیں گے آپ، اور پھر آپ وہاں پہ جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. اور اب ہم جو ہیں وہ لائیو آ چکے ہیں ہر جگہ سے، آلموسٹ ہم لائیو آ چکے ہیں. اور عادل اقبال صاحب، اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سبحان اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ جو حضرات جڑنا چاہ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میں لنک ڈال دیتا ہوں کامنٹس کے اندر. جو بھائی اسٹریم پر آنا چاہ رہے ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور اپنے سوالات جو ہے وہ ادھر کر سکتے ہیں. ایک ساتھ دو چیزیں شو ہوں گی؟ نہیں، ایک ساتھ صرف ایک ہی چیز شو ہوگی.
تو پھر ہم اس کو شو کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اسٹریم میں آ چکے ہیں قبلہ قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب. ایک سیکنڈ، اب ہم اس کا جو ہے وہ لے آؤٹ تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا پڑے گا بھائیوں. سوری بھائیوں، ہم تھوڑے سے نئے ہیں اس میں تو معذرت. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا شیخ؟ الحمد للہ. صحیح آ رہی ہے تصویر وغیرہ، پکچر وغیرہ، آواز وغیرہ سب صحیح آ رہی ہے؟ بالکل بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمد للہ بہت اچھی ہے. کیسے چل رہے ہیں روزے امریکہ میں؟ صحیح چل رہا ہے الحمد للہ. اچھا، بہت سے لوگوں کے سوالات تھے کہ بھائی شاہ صاحب کو آنا چاہیے تھا، تو ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں اب الحمد للہ چونکہ میرا علاج چل رہا ہے تو ٹریٹمنٹ کے دوران کہیں نہیں جا سکتا تھا نا میں. بالکل. تو انشاءاللہ پھر آپ نے ابھی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ پاکستان جلد چکر لگائیں گے، تو لوگوں کا میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ ہاں مقصد یہ کہ پوری کوشش کریں گے. ان کو وعدہ میں نے کسی سے بھی نہیں کیا. اچھا، تو لوگ بےتاب ہو رہے ہیں حضور، تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ بس ان کی محبت ہے، سلوٹ ہے ان کی محبت کو. اچھا تو ایک سیکنڈ رکیے گا. ہے یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اس اوورلے کو ہمیں نکالنا تھا تو ہم نے اس کو یوں نکال دیا. اوکے ٹھیک ہے. جی قبلہ، تو کیا آپ ہمیں ایک نعت سنائیں گے؟ ابھی گفتگو کریں، نعت پڑھیں گے، بات کریں گے. ابھی یوٹیوب. ہاں تو یوٹیوب پہلے بھائی میں لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں جس کا ہمیں نہ علم ہے نہ بھائی ہم ہمیں. نے یوٹیوب چینل بنایا تھا لیکن وہ پتہ ہے نا یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہوئے تو وہ جس بندے نے وہ یوٹیوب چینل بنایا تھا اس نے ہمارے ساتھ وفائی نہیں کی. ہیک کر لیا اس نے آپ کا یوٹیوب چینل. جو بھی کر لیا اب کیا بتائیں. ہاں چلیں، تو پھر اب جو ہے نیا چینل ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور آپ سب کی جو ہے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ. جو حضرات میرے جو سامعین ہیں، میرے جو حاضرین ہیں، میرے جو ناظرین ہیں، وہ الحمدللہ ان سے جو ہے نا اس سلسلے میں تعاون کی جو درخواست کی جاتی ہے تو وہ بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں. بالکل بعض اوقات تو تعاون کی درخواست کے بغیر ہی وہ بہت بڑا تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ابھی لیکن یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز بنے ہوئے جن کا کانٹینٹ بھائی میں نے تو دیکھے، میں نے 40 چینل تو میں دیکھے، میں نے 40 چینل کیسے بنا دیے بھائی کسی نے سید فصیح الدین سہروردی کے نام سے 40 چینل تو میں نے دیکھے. بڑی مشکل سے جناب علی یہ جو تم نے چینل بنایا یہاں تک پہنچاؤں میں. بس. اچھا میں پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا کہ وہ ابھی میری لیگل ٹیم جو ہے وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی ہر کسی کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجے گی کہ بھائی آپ نے ڈال تو دیا ہے لیکن یہ آپ کے پاس اس کا تو تمہاری لیگل ٹیم نے تمہیں بتایا ہوا نا کتنے چینل لوگوں نے بنائے میرے نام پہ، سہروردی نعت فاؤنڈیشن کے نام پہ اتنے چینل بنائے اور سب جگہ میری نعتیں ہیں. بالکل بالکل انہوں نے بتایا، انہوں نے یہی کہا کہ اب یوٹیوب کا جو معاملات ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. ویسے اگر لیگل چیزیں دیکھی جائیں تو بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ٹیکل ہو جائے گا. تو بس اب دعا تو یہی ہے کہ دعا بھی انشاءاللہ. ہاں اور ہمارے انشاءاللہ جو نعت شریف سے محبت کرنے والے، نعت خوانی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو سبسکرائب کر کے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک سیکنڈ دیجیے گا حضور، یہ جو ہے نا نام کی سپیلنگ ہو گئی تھی غلط، اس کو ہم نے کر دیا ہے اب صحیح. اچھا تو اب جو سوال جو میرا آپ سے مین تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا علاج الحمدللہ جو بھی ہے چل رہا ہے، آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو بھی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ آپ رمضان ٹرانسمیشنوں میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. وہاں سے
یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے طفیل یہ بڑے بچوں کرم فرمایا کہ پاکستان کے جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں وہ مجھ سے ابھی تک رابطے میں، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آخری عشرے میں اگر میں پاکستان گیا تو بنفس نفیس وہاں پہ ان کے پروگراموں میں شریک ہو جاؤں گا، ورنہ یہاں سے انشاءاللہ شرکت کروں گا میں ليلة القدر کے جو قربان ہیں ان میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر دیکھیں کوئی کامنٹس کر رہا ہے تو میرے بھائیوں ہم کامنٹس پڑھ نہیں پا رہے، کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم جس کے تھرو میں لائیو آیا ہوا ہوں یہ صرف یوٹیوب کے کامنٹ سپورٹ کرتا ہے. تو بھائی یہ میں نے جو ہے ایک سیکنڈ، میں سوری میری معذرت، میری غلطی ہے. یہاں پہ میں یہ چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ادھر لے جائے گا. تو پلیز آپ اس پہ کلک کریں اور ٹنگ 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 ٹنگ. تو پھر جو ہے آپ اس چینل پہ ایکسیس کریں گے تو وہاں پہ آپ جو بھی کامنٹس ڈالیں گے وہ کامنٹس جو ہیں وہ ہم پڑھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی صرف یوٹیوب کے کامنٹس کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو اگر کوئی بھی شخص حضرات کامنٹ کر رہا ہے تو اور ہم رپلائی نہیں کر پا رہے اس کو، حالانکہ ہم اس پروگرام اس نشست کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سوالات لیں اور ان کے جوابات دیں، لیکن ہم یوٹیوب کے علاوہ کسی بھی پلیٹ فارم کے کامنٹس نہیں دیکھ سکتے. تو سب سے میری یہ گزارش ہے، اگر کوئی کامنٹ کر رہا ہے تو براہ کرم کامنٹ یوٹیوب پہ جا کے، یہ میں نے چینل کا نیچے لنک دیا ہوا ہے، کامنٹس میں نیچے آ رہا ہوگا youtube.com/@سید فصیح الدین سہروردی. اس کو جا کے اس چینل پہ جائیں، لائیو دیکھیں گے تو وہاں سے اگر آپ جو ہے کامنٹ دیں گے تو میں اس کا رپلائی آپ لوگوں کو بھجوا سکتا ہوں. ویسے میں کوئی کامنٹس نہیں پڑھ پا رہا اگر آپ لوگ کوئی کامنٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ملک پاکستان کے. بس تو ٹھیک ہے، اتنا لمبا نام لو بس سب کو پتہ ہے کون ہے. ارے نہیں آپ کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. ملک پاکستان کے ایک عظیم بلڈر اچھا اسلام آباد راول پنڈی کی جان سردار خالد افسر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے پپا؟ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے. سردار صاحب السلام علیکم. سردار خالد افسر خان سہروردی اے کے وعلیکم بلڈرز. السلام. وعلیکم السلام. حضور آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ کی دعا. الحمدللہ. حضور آپ کو آج دیکھ کر بہت طبیعت خوش ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. تو بس سردار سردار صاحب یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. حضور آپ کی دعائیں، حضور آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں. حضور ہماری دعائیں جزاک اللہ کا کیا جزاک اثر اللہ ہونا. جزاک اللہ. زین بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ عادل بھائی آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. مجھے یہ بتائیں روزہ کتنے اب تو آپ کے روزہ چل رہا ہوگا، دھوپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہا ہوں میں. جی زین بھائی ہمارا روزہ انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی تو شروع ہے، سمجھیں ابھی تو 10:22 ہوئے، 6:10 پہ کھلے گا. ہمارے یہاں تو لوگ تراویح پڑھ کے آ گئے گھروں کو. بس اتنا ڈفرنس تو ہے پورا امریکہ کینیڈا کا. سحری کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا پھر ہم نے بڑا غلط ٹائم چوز کیا ہے. لوگ تو ابھی پاکستان میں سو رہے ہوں گے. نہیں ماشاءاللہ دراصل کافی لوگ آگے ہو گئے ہمارے ساتھ سے شامل ہو گئے. آفیشیل آور جو ہے وہ تو شروع ہو جاتا ہے صبح 8-9 بجے. اب تو 2 گھنٹے ہو گئے، لوگ دفتر میں پہنچ چکے ہوں گے لوگ. اچھا ماشاءاللہ. اور سنائیں سردار صاحب کیسا چل رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ بہت بہترین چل رہا ہے. بس شاہ صاحب پاکستان نہیں ہے تو کوئی اتنا مزہ نہیں آ رہا. لیکن انشاءاللہ تعالی شاید آخری حصے میں شاید آنا ہو جائے. ٹی وی دیکھنے کا دل نہیں کر رہا، سچی بات ہے. جی ٹیلی ویژن دیکھنے کا دل نہیں کرتا، سچی بات ہے. نہیں انشاءاللہ دیکھیں آخری حصے میں دیکھیں. وہ وعدہ نہیں کر رہا، شاید انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیریت اور عافیت کرے. آپ تشریف لے کر آئیں. میں دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے ٹریٹمنٹ کا جو دورانیہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. انشاءاللہ ضرور بہترین ہوگا انشاءاللہ. جی زین بھائی آپ کا معاشرہ کیسا چل رہا ہے؟ میرا تو بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں گرمی کی شدت کیا ہے؟ سنا موسم تو اچھا ہے. نہیں ابھی کوئی گرمی نہیں ہے. میں نے ابھی دیکھیں جیکٹ پہنی ہے. آج موسم جو ہے وہ ہے بارش والا. میں بھی تھوڑی دیر بارش سٹارٹ ہو جائے. چلیں
آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے سردار خالد صاحب. اور بہت سردار صاحب آپ کی جو شبرات کی محفل ہے اس کو بہت مس کیا بھائی میں نے. حضور سب نے مس کیا حضور. اتنی لوگوں کی کالز آئی ہیں جس طرح لوگ ایڈریس پوچھتے تھے نا کہ کہاں پہنچنا ہم نے, اس طرح لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی محفل کہاں پہ ہو رہی ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ جو مختصر سی کریں ضرور. اچھا آپ نے کی نہیں؟ بس گھر کے اندر کو 8-10 لوگوں نے بس, باقی کوئی. چلے ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. نہیں انشاءاللہ ہم اگلے سال تو ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی صحت اور عافیت دے. یہ آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے سردار صاحب. ہمارا تو میرا تو 24 نومبر کی سیٹ تھی پاکستان آنے کی, لیکن اب وہ نظام تھا ورجینیا سے ہسٹن آ گیا. اللہ نے یہاں ہسٹن میں ہمیں چھوٹا سا گھر عطا فرما دیا. اب اپنے گھر میں انجوائے کر رہے ہیں. الحمدللہ. چلیں حارث شاہ صاحب کیسے ہیں یہ تو بتائیں. حارث شاہ صاحب بالکل ٹھیک ہیں, اور محل میں آفس پہنچنے والے ہوں گے. 10:30 وہ آفس پہنچ جاتے ہیں. ابھی ان کو محل میں پتہ نہیں ہوگا ابھی ان کو. نہیں ہمیں کیا رمضان شریف کے آخر میں جانے کا ارادہ ہے عمرے پہ مدینہ شریف؟ حضور ارادہ تو ہے, کوئی ایک ایشو ہے سائٹ کا, اگر وہ حل ہو گیا تو پھر لازم جاؤں گا آخری عشرے میں انشاءاللہ. اللہ کامیاب فرمائے. آمین. انشاءاللہ. چلیں سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اسٹریم جوائن کی. ہم بہت شکریہ. نہیں ہمیں پہلے ہی جس بندے نے جوائن کیا وہ سہروردیہ ناتھ فاؤنڈیشن کے کیا ہیں آپ صدر ہیں راولپنڈی کے سر. ہم جو ہے وہ اعلیٰ بلکہ ادنا خادم ہے. نہیں جنرل سیکرٹری ہیں سردار خالد افسر خان سہروردی صاحب, راولپنڈی اسلام آباد کے سہروردی ناتھ فاؤنڈیشن کی جنرل سیکرٹری ہیں. واہ واہ واہ. تو جنرل سیکرٹری صاحب جزاک اللہ, آپ آئے ہمیں بڑا اچھا لگا. آمین اللہم آمین. جی اور دعاؤں کی درخواست. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے حضور, بہت شکریہ. جزاک اللہ. خوش جزاک اللہ. جی قبلہ دیکھ رہے ہیں آپ, دنیا ہے اداس. جی میں کہہ رہا ہوں دنیا ہے اداس. نہیں الحمدللہ رمضان شریف ہے تو سب لوگ روزے میں لگے ہوئے, نمازوں میں لگے, تراویح میں لگے ہوئے. بالکل, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں جو ہے چاہیے الحمدللہ صحیح ہے. فصیح الدین سعودی صاحب چاہیے. جو بھی بھائی حضرات میرے یوٹیوب پہ کامنٹ کر رہے ہیں یا فیس بک پہ کامنٹ کر رہے ہیں, میں وہ کامنٹس نہیں پڑھ سکتا. میرے پاس صرف جو سید فصیح الدین سعودی چینل جو کھلا ہوا ہے صرف اس کے یوٹیوب کامنٹس آئیں گے. تو براہ کرم اس پہ جا کے یوٹیوب پہ کامنٹس کیجئے تو مجھے پتہ چلے گا کہ کون کیا سوال کر رہا ہے, تو میں اس کو جوائن بھی کروا دوں گا. اگر کسی نے آنا ہے تو وہ وہاں سے آ سکتا ہے. بہت ہی کیا کہتے ہیں چھوٹا سا جو ہے آسان سا یہ پروسیجر ہے. تو اس کو اگر کامنٹس میں کوئی مسئلہ اور ہے تو میرے خیال سے آپ کو شاید سبسکرائب کرنا پڑے گا, کیونکہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ سبسکرائبرز اونلی جو ہے وہ کامنٹس کر سکتے ہیں. تو میں کامنٹ حضرات, مجھے یہ عادل بھائی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے بہت کامنٹس آ رہے ہیں, لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہاں پہ یوٹیوب پہ کامنٹس جو ہیں. اچھا بھائی ماشاء اللہ زین العابدین صاحب, آپ کے جو پوڈ کاسٹ ہے آپ کے یوٹیوب چینل زیڈ ٹاک پر, جی تو جی وہ ماشاء اللہ پاکستان سے میڈیا کے لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا ہے. جی مجھے آپ نے ابھی بتایا, میں ان کو کال کروں گا شلین باجی کو. اور اور بھی لوگوں نے کیا, اور بھی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہ بہت اچھا زین پروگرام کر رہے ہیں. انہوں نے میری ہیلپ آؤٹ بہت کی تھی نا کہ یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو, تو ان کا تو یعنی ایک طرح سے کہا جائے محسن ہے وہ میری, تو ان سے تو مجھے بات کرنی پڑے گی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ چلیں اب آپ کے بچپن میں چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے پہلا روزہ کتنی ایج میں رکھا تھا؟ تو میرا خیال ہے پہلی ناز شریف بھی 5-6 سال کی عمر میں پڑی ہے, پہلا روزہ بھی 5-6 سال کی عمر میں رکھا. پہلا روزہ 5-6 سال کی عمر والا تو وہی ہوتا ہے کچا پکا, 12 بجے توڑ لیا. نہیں پورا ہوش ہے ہمیں. اچھا پورا روزہ رکھا تھا وہ؟ ہاں پورا روزہ رکھا تھا. ارے وہ جو آدھا روزہ ہوتا ہے وہ نہیں رکھا تھا؟ نہیں. اچھا طیب شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیب شیخ. غلام فصیح کہہ رہے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد عمر سہروردی الحسینی, یہ عمر بھائی ہیں ہمارے ابھی سعودی عرب سے, تو یہ ان کا سلام آیا ہے, ان کو پپا وعلیکم السلام. قبول کیجیے. اور اگر کوئی بھائی ہمارے ساتھ
لائیو اسٹریم میں جڑنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک لنک ایک اور ہوگا جس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ لائیو اسٹریم میں جڑ سکتے ہیں اور اپنا جو سوالات ہیں ان کو لائیو کر سکتے ہیں. تو اب اچھا یہ دیکھیں رمضان المبارک میں نا، رمضان المبارک میں 3-4 بڑی مقدس ہستیوں کے ایام مثال، ایام یوم شہادت اور حضرت امام حسن کا میرا خیال ہے یوم ولادت ہے رمضان شریف میں، جی جی ہے نا؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو یوم ولادت ہے 15 رمضان. میں دیکھ لیتا یہ ہوں، کہہ رہا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے کنفرم، مجھے بی ہاں بی 15. فاطمہ کا پتہ ہے، بی بی ختیجہ کا پتہ ہے اور امام علی کا پتہ ہے. بی بی سیدہ پاک کا تو جو 3 رمضان آپ کا یوم وصال ہے نا، جی جی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے 3 رمضان. حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 10 رمضان مبارک. اور پھر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 17 رمضان مبارک. اور 21 رمضان مبارک حضور والا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت. بالکل. اور مجھے میری نالج میں اضافہ ہوا بھی 8 رمضان جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد کا یوم وصال ہے. ہاں حضرت علی کی بات. واللہ. اچھا طیب شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ الحمدللہ بہت اچھی طبیعت. اور یہ دیکھیں بھائی، یہ ان لوگوں کے ہم کامنٹس کے رپلائی اس لیے دے پا رہے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب اور یہ پر طیب شیخ صاحب ٹورنٹو والے، جی میرے خیال سے یہ طیب شیخ صاحب ٹورنٹو ہی والے ہیں. وہ یہ قاری یوسف صاحب کے عزیز ہوتے ہیں نا، قاری یوسف صاحب جن کا گزشتہ دونوں جی ٹورنٹو میرے خیال پاکستان میں انتقال ہوا. جی لیکن وہ جو حضرات نہیں جانتے ان کے لیے کہ وہ ٹورنٹو کے ایک بہت ہی عظیم نعت بہت خواں، بہت اچھے سریلے ناز ہیں بہت سوئی اور نعت. ماشاءاللہ بڑی مرج ان کی شخصیت تھی، طبیعت تھی. تو ان کے وصال سے، ان کے انتقال سے بڑا افسوس ہوا. اللہ کو فریق رحمت پر. بالکل بالکل بالکل. آمین آمین آمین. تھوڑا سا ڈیلے آ رہا تھا تو اس کو میں چیک کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب صحیح ہو گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 5-6 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو یہ بھی ایک ان کے شاید نالج میں اضافہ ہو جائے، آپ ماشاءاللہ پھر مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، مؤذن رہ چکے بغدادی مسجد میں رمضان المبارک میں فجر کے اذان میں دیتا. اور وہی سے دیکھو بغدادی مسجد مارٹن کوارٹرز میں اذان دینے کی وجہ ہی سے جب میں رمضان ٹرانسمیشن مختلف ٹی وی چینلز پہ ہوئی، جس چینل پہ بھی میں سحری کرتا تھا تو ان کے اس چینل کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ بھئی فجر کی اذان آپ دے کے جائیں. یہ فجر کی اذان دیتے تو پھر وہاں سے نماز پڑھ کے نکلتے تھے. واہ. تو اذان پہ آپ نے پہلے بھی مجھے میں نے سنا تھا ایک بندے کو کہا تھا کہ اگر آواز اچھی کرنی ہے تو ہمارے ابا جی کا نسخہ تھا کہ آواز خوبصورت بنانے کے لیے اذان دیا کرو. اذان سے الحمدللہ آواز کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر نغمگی آتی ہے، اس کے اندر لہن آتا ہے. اور یہ جس طرح اور آواز کو خوبصورت بنانے کے نسخے ہیں، اس میں اذان دینا جو ہے وہ سر فہرست ہے. سبحان اللہ. تو اس دن میں اور عادل بات کر رہے تھے، اب لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. آپ بچوں کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے بولتے تھے، کہتے تھے، انہیں تلقین کرتے تھے کہ بھائی جب یہ بلوغت میں جب جا رہے ہوتے ہیں اور آواز بدل رہی ہوتی ہے، جس کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں، اس میں تھوڑا کم پڑھا کرو. پڑھنا بھی ہے، اور زیادہ پڑھیں گے تو آواز ختم ہو جائے گی. آواز کی جتنی بھی خوبصورتی ہے سب ختم ہو جائے گی. بالکل. تو اب وہ بہت سے جو بیچارے بچوں کو تو کیا عقل ہوگی، ان کے ابا کو لگتا تھا کہ بھائی یہ شاید جن جن کو ہم نے روکا انہوں نے ہماری اس بات پر عمل نہیں کیا. تو اب دیکھ رہے ہیں، میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا. میں بھی نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہ یہی ہے کہ اللہ معاف کرے. وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کیا کمپٹیشن سمجھ رہے ہیں. کمپٹیشن تو اللہ معاف کرے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ابا ہیں، ایک فیکٹ ہے. اور دیکھو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے دادا نے، میرے ابا جی نے میرے ساتھ یہی کیا. جب میں اس اسٹیج پہ تھا تو ابا جی مجھ سے ایک نعت پڑھواتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے بس. اور پھر جب الحمدللہ 25-26 سال کے بعد میں نے کہا پڑھو جتنا مرضی پڑھنا، اللہ نے آواز میں پختگی عطا فرما دی ہے. ماشاءاللہ. بلال نوشاہی آفیشیل، اچھا یہ بلال نوشاہی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام احباب کو بہت بہت عقیدت و محبت بھرا سلام سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل برمنگھم UK کی جانب سے. شکریہ ان کا.
تو پاکستان تو جا رہے ہیں, چلیں یو کے والوں کی طرف سے میں یہ سوال کر لیتا ہوں, یو کے اس کے بعد کب جائیں گے اب آپ؟ ابھی فی الحال آپ سب سے ریسنٹلی یو کے ہی ہو کر آئے ہیں. نہیں میرا تو پروگرام اس طرح بن گیا تھا نا کہ 24 نومبر کو پاکستان جائیں گے, رمضان کر کے ہم مدینہ شریف آئیں گے, عمرہ کریں گے, مکہ شریف جائیں گے, اور پھر وہاں سے یو کے ایک ہفتہ رک کے ہم واپس امریکہ آ جائیں گے. لیکن اب پروگرام وہ بنا ہی نہیں. بالکل, لیکن ابھی جو امریکہ تو obviously اب آپ کا گھر ہے, لیکن جو ریسنٹلی آپ جو ملک دورہ کر آئے وہ یو کے ہی آئے نا لیٹسٹ؟ نہیں میں یو کے نہیں گیا, میں 7 ملکوں میں گیا تھا. اس میں اٹلی تھا, ڈنمارک تھا, ہالینڈ تھا, یہ اپنا سوئٹزرلینڈ تھا. جی, لیکن فلائنگ تو لاسٹ آپ نے یو کے سے کی ہے نا, جو آخری امریکہ میں آتے نہیں ہوئے. ابھی جو میں آیا ہوں, ابھی میں آیا ہوں اٹلی سے, یو کے گیا یو کے گئے ہی نہیں آپ. اچھا, نہیں. تو لاسٹ جو آپ کے پاسپورٹ پہ ایک طرح سے اب تو الحمدللہ اچھا مہر تو لگتی ہوگی نا انٹری کی, تو لاسٹ جو آپ کے پاسپورٹ پہ جو مہر لگی ہے وہ اٹلی کی لگی ہے کہ بھائی اٹلی سے فلائی کر کے آئے. چلے, تو اٹلی میں آپ گئے تو جو ہمارے باپ دیکھ رہے ہیں اٹلی کیسا ہے, کیونکہ میں ہمارا بھی جانے کا بہت اچھا ملک ہے. میں فرسٹ ٹائم گیا ہوں, کون فرسٹ ٹائم میں اٹلی گیا ہوں, فرسٹ ٹائم میں ڈنمارک گیا ہوں, فرسٹ ٹائم میں سویڈن گیا ہوں, فرسٹ ٹائم میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں. اچھا, تو لائک اٹلی میں یعنی کون آپ ادھر گئے تھے نا, وہ جو ان کا وہ کیتھیڈرل اریزو بریشیا, ایک اور سٹی تھا, روم بھی گیا تھا. یہی تو میں بول رہا ہوں, روم میں وہ کیتھیڈرل کے ساتھ آپ نے نعت بھی پڑھی. واہ. تو پاپا اگر obviously پاکستان کو چھوڑ دیا جائے اور پھر سعودیہ کو نکال دیا جائے, تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی ممالک میں سفر کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ یار ہاں یہ بہت اچھا ماحول تھا 2011 تک انگلینڈ کا, 2011-12 2014 لگا گیا. اچھا, پھر وہاں پر جب یہ نعت خوانی کے محافل کو بھی جو ہے نا وہ ایک متشدد قسم کے خیالات اس میں جکڑ دیا گیا, تو پھر وہ نعت خوانی کا وہ ماحول ختم ہوتا گیا وہاں سے. کینیڈا میں بہت اچھا ماحول الحمدللہ ابھی تک ہے, کینیڈا, آسٹریلیا میں بہت اچھا ماحول ہے, اور ابھی جتنے میں یورپ کی کنٹریز جہاں بھی گیا بہت اچھا نعت خوانی کا ماحول ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا بھائی, نعت خوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نعت خوانی کے محافل, پلیز ان محافل کو صرف حضور کی محبت تک محدود رکھیں. ان کو اس طرح جتنے بھی متنازع موضوعات ہیں ان سے محفوظ ہمیں بنانا چاہیے. نعت خوانوں کو بنانا چاہیے, جو نعت خوانی کی محافل کرتے ہیں ان کو بنانا چاہیے. نعت خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت پیش کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے. اس کو بس اسی حد تک رکھنا چاہیے, یعنی اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. کنٹروورسی تو یہ ہے ہی نہیں نا, یہاں تو سب کی رسائی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ بڑا مجھ پہ کرم کیا کہ صرف مسلمانوں کے تمام مسالک اور مکاتب فکر ہی میں نہیں, غیر مسلموں نے مجھے اپنے اجتماع میں نعت پڑھنے کے لیے بلایا. نعت تو محبت کا پیغام. بے شک. تو مجھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جو مجھے لگ رہا ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے بنسبت کوانٹٹی کے. آپ 10 جلسے کرا لو نعت خوانی کے اور اس میں کچھ روحانیت نہ ہو, لیکن اگر آپ ایک نعت خوانی کی محفل کرا لو اور اس میں روحانیت ہو تو وہ زیادہ مقبول ہے. بالکل. دیکھو میں اگر پرانا یعنی نعت خوانی کے حوالے سے بات کروں, نعت گوئی اور نعت خوانی کے حوالے سے اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نعت خوانی کا آغاز ہو گیا تھا. صحابہ کرام حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھتے تھے, تو وہی نعت خوانی کا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر وہ بر صغیر پاک و ہند میں جب آیا تو وہ اردو زبان میں یعنی ایران میں فارسی زبان, افغانستان میں فارسی زبان, ہندوستان پاکستان میں اردو زبان میں, پنجابی زبان میں, دیگر علاقائی زبانوں میں لوگوں نے نعتیہ شاعری بھی کی اور نعت خوانی بھی کی. تو نعت خوانی خالصتاً حضور علیہ السلام کے اوصاف, آپ کے کمالات, آپ کی سیرت, آپ کا حسن اخلاق اور انسانوں سے باہمی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے اس کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے. اور جب تک آپ اس تعلق سے نعت کوئی بھی کریں گے, نعت خوانی بھی کریں گے, تو الحمدللہ وہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہوگی, اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. مجھے آپ سے حضرات جو بھی ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں, میرے بھائیوں,
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ یا اس پہ کامنٹس نہیں دیکھ پائیں گے ہم. صرف سید فصیح الدین سہروردی جو چینل ہے یوٹیوب کا، صرف اس کے کامنٹس دیکھے جا رہے ہیں. تو براہ کرم، براہ مہربانی، اگر کسی نے کامنٹس میں ہم سے بات کرنی ہے تو ادھر بات کر لے. اس کے علاوہ ہم کامنٹس کسی اور چینل یا پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھ پا رہے. میں نے آپ کی آسانی کے لیے چینل کو جو ہے لنک بھی کر دیا ہے کامنٹس کے اندر. تو جن حضرات کو بھی کوئی بھی سوال کرنا ہو وہ خدا را یوٹیوب چینل سید فصیح الدین سہروردی پہ اگر سوال کریں گے تو اس کا ہم جواب دے دیں گے. باقی اگر آپ کہیں بھی سوال کریں گے اس کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے. جزاک اللہ. امجد چیمہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن ڈسکا. السلام علیکم سر. اور ماشاء اللہ. اور طیب شیخ کہہ رہے ہیں کہ زین بھائی بیک گراؤنڈ فلپ کریں، الٹا نظر آ رہا ہے. یس سر، یہ کیمرہ جو ہے وہ میرے خیال سے مرر ہو گیا. ٹنگ 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 ٹنگ، اس کو ہم کریں صحیح. اب صحیح ہو گیا. اب صحیح. چلیں. اور دیکھیں بھائی، اس طرح آپ لوگ اگر کریں گے تو ہیلپ بھی ہو جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں جو حضرات بھی کامنٹس کر رہے ہیں اور چینلز پہ، فیس بک وغیرہ پہ، ہم وہ نہیں پڑھ پا رہے. صرف اور صرف کیا کہتے ہیں سید فصیح الدین سہروردی یوٹیوب چینل پہ صرف کامنٹس پڑھے جا رہے ہیں. تو براہ کرم، براہ ہی کیا بولتے ہیں آپ نے نوازش. برائے نوازش اس چینل پہ جا کے اپنے سوالات کر لیں. اور اگر کسی ہمارے سہروردی بھائی نے یا غیر سہروردی بھی آ سکتا ہے، اگر اسٹریم کے اندر آنا ہے اور تو اس کا بھی جو ہے لنک ہم نے دیا ہوا ہے، آپ جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی فیس ٹو فیس سوال کرنا ہے تو آپ وہ بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. دیکھو ابھی تو نے بات کی نا غیر سہروردی بھی آ سکتے ہیں. کیا سہروردی، کیا قادری، کیا چشتی، کیا نقشبندی، یہ سب محبت کے جو ہے وہ نہریں ہیں، محبت کی نہریں ہیں. اور یہ سب نہریں جو ہیں وہ اس سمندر میں جاتی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر جو ہے وہ موجود ہے. تو محبت عام کریں، محبت، نفرت نہیں. بالکل 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 بالکل. لیکن اس لیے میں نے کہہ دیا کہ غیر سہروردی بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. سب حضور کے غلام ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، پھر کسی کا سوال ہے جو میرے یوٹیوب چینل پہ آ گیا ہے لیکن اس کو پپا کے یوٹیوب چینل پہ کرنا ہے، لیکن چلیں وہ میری نظروں کے سامنے آ گیا تو میں کر دیتا ہوں. محمد طاہر ہیں کوئی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوشچن فار شاہ صاحب، ہاؤ کین وی بیٹر the situation in the UK to bring that ماحول environment back. وہ جو ماحول environment جو پہلے UK میں ہوتا تھا اس کو واپس وہ اصل میں یہ ہوا نا، شدت پسندی جب آ گئی نا، یہ مقصد یہ کہ وہ نعت خوانی کے محافل کو انہوں نے جلسوں کی صورت دے دی اور ان جلسوں کے اندر جو ہے وہ تقریریں شروع ہو گئیں اور ان تقریروں کے اندر جو ہے وہ شدت پسندانہ رجحان رکھنے والے لوگ اپنی تقاریر کرنے لگے. تو پھر وہ نعت خوانی کا ماحول وہاں پہ UK میں ختم ہو گیا. تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ کیا آپ اس کو اسی طرح صحیح کیا جا سکتا ہے کہ نعت خوانی کی محافل کو نعت خوانی کی حد تک ہی محدود رکھیں. اگر وہاں پہ کسی عالم نے تقریر کرنی ہے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ حضور کے جمال، حسن و جمال کا تذکرہ کریں، حضور کے اخلاق کا تذکرہ کریں، حضور کی محبت کا تذکرہ کریں. وہاں پہ اگر نفرت والی بات کریں گے تو پھر وہ چیز نہیں ہے. یہ چیز ملے گی خانقاہی نظام سے، صوفیہ کرام سے یہ چیز ملے گی. لیکن پاپا میں صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ کو تو پتا ہے کہ ہم جن اسکولوں میں گئے وہاں پہ الحمدللہ یعنی اپر کلاس بلانگ کرتی تھی ان اسکولوں میں، تو وہ جب بھی وہ نعت خوانی اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ ویڈیوز مجھے یا تو کراچی کی دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہیں سے شروع ہوئی نا، جب شدت پسندانہ رجحان رکھنے والی نعت خوانی شروع ہو گئی تو پھر تو یہ ساری چیزیں آ گئی. اس میں پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں نے کلام پڑھے، غیر معیاری کلام، غیر موضوع کلام، اور پھر اس کے اندر کوئی میسج نہیں ہے. بالکل ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے والے رجحان. تو پھر اس سے پھر نعت خوانی والا دیکھو نا. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو تو حضور کی نعت سنو. اور نعت سراپا حضور کی تعریف ہے, کسی کے اوپر تنقید کا نام نعت نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن میں یہی کہہ رہا تھا کہ یا تو کراچی کی ویڈیو انہوں نے مجھے شو کی یا انہوں نے مجھے یو کے کی ویڈیو شو کی. عادل اقبال اب آپ کو بتائے گا یو کے میں وہ جو ویڈیو عادل اقبال کو بھی اس کے دوست نے کسی نے بھیجی کہ یار یہ تم لوگ اس طرح کی نعت خوانی کرتے ہو. اور وہ ہمارے ایک جاننے والے یو کے حضرت ہیں, ان کے گھر کی محفل تھی. یہ عادل اقبال سے تھوڑی دیر کے لیے بات کریں, میں ذرا آگے سے اس کو کیمرے کو تھوڑا سا صحیح کر کر آؤں. عادل اقبال صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے بھائی؟ السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک حضرت جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اور کیا تم نے نام ابھی حمد پڑھی تو کم از کم دو تین شعر حمد کے اور پڑھتے. جی وہ مجھے تھوڑا یاد نہیں تھا تو اور چھاڑ یار, تو کدی یاد چنگی طرح کر بھی لیا تھا. وہ بڑی دیر ہو گئی نہیں پڑھی تو فون تے ہو. چلو کوئی گل نہیں. اور کی حال چال ہے, ٹوٹل سب ٹھیک ٹھاک نے؟ الحمدللہ جی, الحمدللہ سب کچھ ٹھیک. چلو الحمدللہ. میں انشاءاللہ جا رہے ہیں عزیز, انشاءاللہ مدینہ شریف کل انشاءاللہ. میں ساڈا حضور دی بارگاہ میں سلام عرض کری تے مکہ شریف جائے تے بیت اللہ شریف کی دعا کری. انشاءاللہ. سیدہ پاک کو سلام عرض کریں تے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو سلام پیش کریں. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. اور آپ کی طبیعت کتنا جی؟ اللہ کی رحمت دیکھ نہیں رہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے سارا کام. الحمدللہ. کوئی پلان ہے الحمدللہ مدینہ شریف آنے کا؟ دیکھو انشاءاللہ گھومنے کا تو بس سب تو پہلے مدینہ شریف ہی جانا ہے. انشاءاللہ. اوتے جان دی ہو کے گئے سانو الحمدللہ. انشاءاللہ. اور زین بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کینیڈا تو کوئی پلان ہے گا؟ کینیڈا تو فی الحال کوئی انشاءاللہ. کسی نے پنجابی چ گل کرنی تو کر سکتے ساڈے نال ایتھے. جی زین العابدین صاحب. تو اب جو یوٹیوب کے ہیں ہم وہی پڑھیں گے. ایک سیکنڈ, یہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ لنک مانگ رہے ہیں لائیو ہونے کا. تو حضرت لنک جو تھا وہ میں نے چینل پہ شیئر کیا ہوا ہے اس پہ, لیکن میں آپ کو بھی دوبارہ بھیج دیتا ہوں وہ لنک. ایک سیکنڈ رکے. اس سے عادل اقبال سے نعت شریف سناؤ تو پھر تھوڑا آگے بات گفتگو کریں گے انشاءاللہ. عادل اقبال آپ کے لیے نعت یا کلام کی فرمائش آئی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, سبحان اللہ. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبدے خضرا کو حال دل سنائیں گے.
مکینے گنبدے خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، سبحان اللہ، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف بے شک، لائیں سبحان اللہ، گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت سبحان اللہ، میں چھپائیں سبحان گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، غم عشق کے نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، تیرے ظلمت کدے، تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں سبحان گے، اللہ، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے جن حضرات نے گفتگو کے دوران کامنٹس کیے تھے ذرا میں وہ پڑھ دوں۔ امجد چیمہ ڈسکا سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم شاہ صاحب اور زین بھائی، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، دعا میں یاد رکھنا، امجد علی سہروردی ڈسکا۔ انشاءاللہ سر۔ اورنگ کے ولاگس، اورنگ خواجہ، یہ میرے دوست ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں یہ وعلیکم آپ، السلام۔ ہاں یہ میرے ان چند دوستوں میں جو آپ کے بہت بڑے فین ہیں۔ پھر رضوان شاہد صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ آپ کے لیے سوال ہے جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے۔ نعت خواں قاری رضوان شاہد شکریال راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، الحاج فصیح الدین شاہ جی فرمایوں گزارش ہے کہ نعت خواں الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی یادیں کے بارے میں کچھ آپ جو ہے وہ بیسکلی بیان فرما دیں۔ الحمدللہ، خورشید احمد صاحب پاکستان کی نعت خوانی کا ایک بہت بڑا نام ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور خورشید احمد جیسا سریلا نعت خوان جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بہت اچھا، بہت خوبصورت نعت خوان ہے۔ اب آپ کے لیے قبلہ شاہ صاحب، آپ کے لیے سرپرائز ہے، آپ ریڈی ہیں یہ سرپرائز دیکھنے کے لیے؟ بتائیں۔ یہ آ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو سرپرائز آ گئے آپ کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب سید احمد علی نقشبندی، اور کیسے مزاج ہیں حضور آپ کے؟ خیریت سے؟ ان کے نیچے ایک نورانی چہرہ اور ہے، وہ نظر نہیں آ رہے نا مجھے۔ قاری اقبال راؤت سہروردی نقشبندی چشتی قادری سب فرام کیپ ٹاؤن، فرام کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ۔ جی السلام علیکم
وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اقبال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو طبیعت سے نہیں آ رہی میری طبیعت؟ الحمدللہ مالک کا شکر ہے. جی ذہین صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر اور سن کر. الحمدللہ ہم کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. سر ہم کو بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی جناب سید صاحب آپ کو نہیں خوشی ہوگی تو پھر کس کو ہوگی یہ تو بتائیں نا آپ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آج تو چاند رات ہو گئی. آپ کو کیا دیکھا چاند رات ہو گئی. اب تو اگلے چاند کی بات کریں. رمضان کا چاند تو ہو گیا اب شوال کا چاند آنے والا. آپ تو عید کا چاند ہے الحمدللہ. اب اور تو حضرت شوال عید کا ہی چاند ہے. اب ماشاءاللہ ویڈیو پہ بھی آپ نے جو ہے نا ٹورنٹو کو جگمگا دیا ہے اپنی نعت خوانی یہ سے. بھی کیا بات ہے بھائی. الحمدللہ. سلیم شاہ صاحب آ رہے ہیں پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ایسے ہی کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی کرتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں صاحب میں احمد بھائی کو فون کرتا ہوں. کیا چیز اقبال راؤت انکل سوری آئی مسڈ اٹ. کیا میں فون کرتا ہوں بتانے کے لیے کہ یہ لنک پر آئیے. جی جی آپ ان کو کن کو فون کریں سلیم شاہ صاحب کو. نہیں احمد راجن سو. جی 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 ان کو بھیجیں میں ذرا سلیم شاہ صاحب جوہانسبرگ سے احمد راجن صاحب. یہ آ گئے سلیم شاہ صاحب بھی آ گئے بھائی. چلو میں شکر نظر آئی تھا. لاہور والے سلیم شاہ صاحب لائے وہ تسی جناب. اب تاڑی آواز نہیں آ رہی جناب. بھائی اینا تو اس طرح ہی ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے معاف کر دو. شاہ جی آواز نہیں آ رہی. شاہ جی آواز نہیں آ رہی. شاہ جی تسی میوٹ تے پایا جناب سانو. شاہ جی اللہ دی قسم آواز نہیں آ رہی. چلے میں تو سید احمد علی صاحب سے بات کر لینا. سید احمد صاحب سے بات کر لیتا. درخواست پیش کرنا چاہ رہا تھا آپ کی عدالت میں کہ اگر کس کی آمد ہے کہ چند شعر اگر سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ عدالت کا لفظ بڑا خطرناک استعمال کر لیا آپ نے. آپ کو دیکھ کے تو الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں نا ہمارے پاس. اردو کی تو ڈکشنری ہیں آپ. میں پڑھ دوں دو شعر پڑھ دوں. اچھا اس سے پہلے ہم نعت کی طرف جائیں. احمد چیمہ صاحب امجد چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں زین بھائی شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. سر وہ لنک ہے جس طرح ان سب نے جوائن کیا اس طرح آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. وہ لنک جو ہے وہ اسٹریم کے اندر ہے. اگر آپ کامنٹس میں جائیں گے آپ کو مل جائے گا. رضوان شاہد صاحب کی بھی فرمائش ہے کہ خورشید احمد صاحب کا پڑھا ہوا کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک ہوئی ہے. اچھا آپ دونوں گفتگو کیجئے. میرے خیال سے عادل اقبال کو نکلنا ہے. عادل اقبال کو نکالتے ہیں احمد علی صاحب کو ڈال دیں. نہیں میں احمد علی انکل کو کہا تھا کہ آ جائیں. ٹھیک ہے ہاں اس کو بیچارے کو جاب پہ جانا ہوتا ہے نا تو میں بس یہ کنفرم کر. ٹھیک اب تو شادی شدہ ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں جانے دو. نہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں میں ابھی بیٹھ سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. چلیں احمد علی صاحب کی فرمائش سنانی ہے. ابھی سنانی ہے بعد میں سنانی ہے جیسا آپ کو اچھا لگے. نہیں آپ بتائیں نا. میں دو شعر پڑھ دیتا ہوں. خورشید صاحب کی بھی پڑھ دیتا ہوں. خورشید احمد صاحب نے جو پڑھی ہے خالد محمود صاحب کے نام اس کے بھی دو شعر اور یہ احمد علی صاحب نے جو کہا نا اس کے بھی دو شعر. جی شکریہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا سبحان اللہ. نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت
بس ان کی نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاء اللہ اب سبحان زینب اللہ. عابدین تم 2-3 شعر پڑھو پھر اس کے بعد احمد علی صاحب کی فرمائش پڑھتے ہیں، 2-3 شعر تم سناؤ۔ میں سبحان اللہ. 2-3 شعر ہاں سناؤں؟ 2-3 شعر پڑھو۔ اچھا پہلے میں وہ جو حضرات کے کامنٹس آئے پہلے وہ پڑھ دوں نا، میں آپ صلی کی اس اللہ کا علیہ ماڈریٹر بناؤں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ریحان حبیب سوروردی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کریم پنجتن پاک کے صدقے قبلہ شاہ جی حضور کو صحت و عافیت آمین والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین. خوبصورت پروگرام، شاہ جی طلب دعا، محمد ریحان حبیب سوروردی۔ یہ راول پنڈی اسلام آباد کی بہت معروف نعت خوان ہے ریحان حبیب، قاری ریحان حبیب سوروردی۔ بالکل ماشاء اللہ. ریحان بھائی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کی اسٹریم میں آ سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں ہمیں، اور ہمارے ساتھ کوئی حضرت جڑے تو تھے لیکن وہ چلے گئے۔ کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، بے شک. طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، سبحان اللہ. کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، بھیک دیتے ہیں وہ بے شک. سائل کو صدا سے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. بھیک دیتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ سائل محمد. کو صدا سے پہلے، حشر میں شافع محشر صلی اللہ کی علیہ محمد. شفاعت کے طفیل، حشر میں شافع محشر کی شفاعت صلی کے اللہ علیہ. طفیل، کر دیا رب نے بری مجھ کو سزا سے، سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے واہ واہ واہ. بری مجھ کو سزا صلی اللہ سے علیہ محمد. پہلے، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض، کاش جا پہنچ مدینے میں قضا سے آمین. صلی پہلے، اللہ علیہ وسلم. کاش ماشاء اللہ. جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ زین بہت خوبصورت. کیا جزاک بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں، ویسے پپا کے آنے کا نا، میں دنیا میں ہر انسان کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، پپا کے سامنے نہیں پڑھ پاتا میں۔ ارے نہیں ماشاء اللہ بہت سی پڑھی بھائی۔ نہیں میں ان کے ابھی سامنے زین پڑھنا تو بہت دور، بات نہیں کر پاتا بندہ. بالکل میں اللہ اکبر، احمد علی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی میں بتا رہا ہوں،
میں ابھی لائیو پروگرام ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, کبھی بھی آواز نہیں پھٹی, آج آپ آئے اور آواز پھٹ گئی. نہیں ہے, کوئی بات نہیں, رمضان شریف میں اتنا چلتا ہے بھائی. چلیں آپ کے لیے ایک اور سرپرائز لایا ہوں میں, اور وہ سرپرائز ہیں ہمارے احمد راجن صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام, کیسے ہو حضور؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. رمضان مبارک آپ کو اور ابا جی کو بھی. رمضان مبارک آپ کو زہر اور آپ کی پوری احمد بھائی آپ کو بھی رمضان مبارک. وہ بہت خیر مبارک حضور. آپ خیریت ہو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پوتا مبارک, آپ کو جو آپ کو گرینڈ سن اللہ نے دیا وہ بھی مبارک. جزاک اللہ حضور. اس کے حق میں بہت دعا کرنا, بہت مہربانی آپ کی. گھر میں سب کو بہت بہت سلام کہنا ہمارا, اور سید زین العابدین کو بھی انشاءاللہ. سب کو میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا. میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب میں کچھ حضرات یوٹیوب پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لنک نظر نہیں آ رہا, ان کو ذرا میں لنک بھیج دوں پہلے, اس کے بعد ہم جو احمد علی انکل نے فرمائش کی تھی اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ لیجئے, اس کو میں وہ بھی کر دیتا ہوں, پن بھی کر دیتا ہوں. جن جن حضرات نے جو ہے جوائن کرنا ہے اسٹریم وہ آ سکتے ہیں اور آ کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. نوید خان صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عادل بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں. چلیں اب احمد علی انکل کی فرمائش سے پہلے جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے جی جی, احمد علی انکل کی اگر آپ نے فرمائش پڑھنی ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, سبحان اللہ. کس کی کس کی آمد ہے واہ 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 واہ. یہ کیسی چمن صلی اللہ آرائی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں, بہار آئی ہے, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہر طرف پھول صلی اللہ علیہ مہکتے ہیں, بہار آئی ہے, کس کی آمد اترا شان جو اللہ مدینے سے ہوا آئی ہے, زلف محبوب یقیناً کہیں صحرائی ہے, سبحان اللہ. زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے, کس کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اور بات کریں گے, اس کو وائنڈ اپ کریں؟ نہیں ابھی تو لوگ جوڑ بہت شکریہ. تو بھائی تو سہری تک جڑے رہیں گے. کیا چیز؟ یہ تو سہری تک جڑے رہیں گے لوگ. آپ کو کہیں جانا ہے؟ آپ کو کہیں جانا ہے؟ جانا تو نہیں ہے, سونا تو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا چلیں. نہیں ہاں بولے بولے. یہ ایک اور ریحان حبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم ریحان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیسے جان ہیں آپ کے؟
अल्लाह रसूल का करम है शादी हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत मुबारक रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम। हुजूर बहुत खूबसूरत प्रोग्राम और ये मौका हम सब के लिए कि आपकी जी ज़ियारत ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया क्या गया नाम है जिसके ये जरिए हम जैनुल आपकी आबदीन ज़ियारत साहब, जैनुल आबदीन साहब के साथ सेरा है। जी शाह साहब बहुत बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पे आपको मुबारकबाद शाह साहब की ज़ियारत के लिए और आपके गुफ्तगू के लिए खूबसूरत जरिया आपने फराहम किया अल्लाह ताला आपको सलामत रखे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप 2-3 शेर सुनाए ना, नाज़ शरीफ की 2-3 शेर सुनाए। जी हजूर जी हजूर जी यादों की दिल में होती है और हिजर की रातें होती है वाह वाह सुभान अल्लाह वाह, यादों की दिल में होती है और हिजर की रातें होती है आँखें यूं थमे थमे रोती है जैसे बरसात होती है आँखें यूं थमे थमे मंजूर जिसे चाहे वो करे देखा है ये इश्क की दुनिया में देखा है ये इश्क की दुनिया में पूछा नहीं जाता नाम नसब मालूम ना बात होती है वाह वाह माशाअल्लाह। होते हैं जब वो तस्वीर में और इश्क का गलबा होता है होते हैं जब वो तस्वुर में और इश्क का गलबा होता है लब होते हैं चुप आंखें साकित हैरत है कि बातें होती सुभान है अल्लाह। मौत आए खस्ता भी गए काश मोहब्बत में उलझी कहते हैं कि ऐसे मरने में पोशीदा हयात होती वाह है वाह 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 सुभान माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मजा आ जी गया जी बहुत जाकर शुक्रिया। अल्लाह हमारी अकबर, आपकी है आपकी निगहने का शौक है अल्लाह ताला की बहुत बात शुक्रिया, भी बहुत हजूर शुक्रिया। की आपको बुलंद फरमाए और आपका साया अल्लाह हमारे सरों पर सलामत रखे और आखिरत अल्लाह के आपको भी साथ सलामत रखे। आमीन बहुत आमीन शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अस्सलाम ये वालेकुम हमारे साथ रिजवान शहजाद कादरी साहब जुड़े हुए हैं रावलपिंडी से जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी जी कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप? खैरियत से हैं? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले इस प्रोग्राम की माशाल्लाह सेटअप अल्लाह ताला मज़ीद फ़ज़ल फ़रमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी जैनुल आप आबदीन साहब को मुबारक हो। और अल्लाह ताला मज़ीद फ़ज़ल फ़रमाए। और ज़ैन भाई आपको भी बहुत-बहुत खैर मुबारक मुबारक हो और बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम माशाल्लाह आपने
نے ترتیب دیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مزید جزاک فضل اللہ فرمائے۔ اور شاہ جی دعاؤں کی درخواست میں ایک کلام ہے وہ اب سنانا چاہتا ہوں جی جی، بس خالد محمود اختصار کے صاحب ساتھ کا، دو شعر بس، کیونکہ پھر وہ سب رحمۃ سب اللہ آ جائیں گے، سب پہ جی کلام جی سناتے رہیں گے، جی پھر جی صبح ہو جائے جی سنائیں جی جی ضرور دو سنائیں۔ شعر۔ ہاں، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، سبحان اللہ۔ آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو کیا کہنا معلوم ہے ہم کو کیا سبحان اللہ۔ چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ اور مقطع، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ ماشاء اللہ عمر جزاک بھائی اللہ، بہت سبیرے ہیں آپ شکریہ۔ تو ماشاء اللہ، راولپنڈی اسلام آباد آئے تو آپ سے ملاقات کریں گے جی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ شاہ جی، دعاؤں کی اللہ درخواست آپ کو ہے، سلامت اور رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم گا۔ آمین۔ فرمائے، آمین۔ شاہ جی اگر وقت ہو تو میں نے کمنٹ میں ایک فرمائش و گزارش کی تھی، فرمائش تو ماشاءاللہ آپ نے جزاک اللہ خیر آپ نے پوری فرمائی، بہت خوشی ہوئی۔ الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر کوئی چھوٹی سا کوئی واقعہ یا ان کے حوالے سے جڑی ایک یاد اگر وقت ہو تو آپ بھائی میں نے ان کے ساتھ بہت سفر بھی کیا، میں نے ان کے ساتھ بہت پروگرام بھی کیے، بہت ساری یادیں ہیں۔ خورشید بھائی جو تھے وہ ریڈیو پاکستان میں ملازم تھے، اور جب میں ریڈیو پاکستان کراچی جاتا تھا تو انہی کے پاس زیادہ وقت میرا گزرتا تھا، بہت اچھے میرے دوست تھے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ریکارڈ ویڈیوز تصاویر ماشاءاللہ دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم ناتخواں بنے، آپ شاہ جی ہو گئے، الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور یوسف محمد جی جی صاحب، جی صدیق اسماعیل صاحب، آپ ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھ کر ہم اس فیلڈ میں ماشاء آئے، اللہ، اللہ اللہ آپ تعالیٰ کو آپ کا برکت دے، سایہ اللہ تبارک و تا تعالیٰ آپ دیر کو مزید سلامت رہے۔ استقامت بہت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین، بہت شکریہ دعا بہت کریں۔ شاہ بہت جی، شکریہ السلام رضوان بھائی، علیکم۔ بہت زین بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، نہیں آپ سر، نے آپ جڑے ہمارے ساتھ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسے جوائن فرمائے، بہت جزاک شکریہ اللہ سر، اللہ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جو حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھیں اگر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو میں آپ کو نہیں لے سکتا، تو اگر ویڈیو آن کر کے آپ آئیں گے تو پلیز میں 100 بسم اللہ میں آپ کو لے لوں گا، لیکن اگر آپ ویڈیو بند کر کے آئیں گے تو وہ میں نہیں لے سکتا، تو کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ایرر آ رہا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے۔
پھر یہاں سے ہم سے کہہ رہے ہیں عبد الغنی سہروردی صاحب السلام علیکم. وعلیکم شاہ جی حضور آپ کے لیے. ہاں اور بولے. وعلیکم السلام. جی جی. اور پھر امجد سہروردی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زین بھائی کنیکٹ نہیں ہو رہا. امجد بھائی میں لگا ہوا ہوں سر, اب یہ کنیکٹ کیوں نہیں ہو رہا اس میں خدا کی قسم کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو پھر آپ کا کوئی انٹرنیٹ کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہوگا. باقی لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ سگنل زیادہ آ رہے ہیں. اسماعیل راجن بھائی آ گئے ہمارے ساتھ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے؟ زین بھائی سب خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. پاپا اسماعیل بھائی آ گئے. جی شکر اللہ. اسماعیل کیسے بیٹا, ٹھیک ہو؟ جی حضرت خیریت سے الحمدللہ, شکر اللہ, آپ کی دعائیں. رمضان شریف کیسا چل رہا ہے؟ جی سب خیریت ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. سب کو مبارکباد دیجیے گا, سب کو سلام دیجیے گا میرا. وعلیکم السلام, دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ. شکریہ. اسماعیل بھائی. جی جی. So I bought AirPods and the Huawei thing that you gave me. So AirPods don't work anymore, but the Huawei ones still do. So thank you for that. Alhamdulillah. 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 Jazakallah for coming, sir. Thank you. Barakallah. اسماعیل بھائی مدینہ شریف جا رہے ہیں؟ جی جی. دعا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ جائیں دعا گے میں یاد رکھنا انشاءاللہ. آمین آمین. جی تو اب ہم یہ کہہ جی جی نعت خوانی سے متعلق سوال کریں نا, جواب دیں گے. نعت خوانی سے متعلق نہیں سوال کرنا چاہ رہا. پہلے میں آپ ہم تین یہاں پہ تو چلیں گے, یہاں کا بورڈ ہے, ہم تین کراچی والے جڑے ہوئے, ٹھیک ہے؟ تو ایک تو احمد علی صاحب ہو گیا, ایک تو وہ, ایک میں ہو گیا ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ لوگوں ہمارے زمانے میں تو چیزیں کافی بدل گئی. اگر آپ لوگ دوست یار جاتے تھے کہیں سیری کرنے کے لیے تو کوئی ایسی اسپاٹ بتائیں جہاں پہ جاتے تھے کہ ہاں یار یہاں جب تک یہ ٹیلی ویژن پہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں ہوئی تھی تو کراچی میں تو پوری رات محفلیں ہوتی تھی رمضان شریف میں. نہیں میں کھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں, کھانے کے لیے جی جی زیادہ تر جو تھا نا, ہم اگر سیری کا وقت ہو جاتا تو لسبیلا کے اوپر کڑھائی گوشت کے ساتھ سیری کرتے تھے, کڑھائی گوشت اور پراٹھے کے ساتھ. کڑھائی گوشت پراٹھا چائے. وہ کڑھائی گوشت پراٹھا ہی لڑ گیا لڑ گیا پنجابی تھوڑی میں نے ایڈ کر دی. اور فصیح صاحب چارپائی پہ بیٹھ کے احمد علی صاحب بنس روڈ پہ بھی کیا بات ہے نا. ہاں بنس روڈ پہ بڑا زبردست تھا. ابھی آپ فی الحال اب آپ آئے ٹورنٹو, فی الحال ہم آپ کو لے کے گئے تو تھے ریجوے پلازا, لیکن اب ہمیں اور بڑی مزے کی چیزیں پتہ چلی ہیں اور انشاءاللہ آپ ٹورنٹو آئیں تو پھر اصل آپ یہ تو بتائیں ہیوسٹن کا بتا کے ذہن ابھی بتا دو, پھر انویٹیشن بھی دے دو ساتھ. جی جی انویٹیشن تو سر ان کا گھر ہے, ان کا ملک ہے, یہ آئے ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں 51 اسٹیٹ ہو جائے گی پھر تو یہ انہی کا ملک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, اب دماغ سے بات نکل گئی. کھانے کا پوچھ رہا تھا نا, سحری کا. کھانے کا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی کافی اچھی اچھی جگہیں کھلی ہیں تو انشاءاللہ آپ آئیں. وہ تو ٹورنٹو میں نا, کراچی میں مزیدار حلیم پہ جائیں گے نا بھائی, اگر کراچی جائیں گے تو انشاءاللہ. اچھا یہ میں پوچھ رہا تھا کہ اب آپ نارتھ امریکہ میں 2 پاکستانی ڈومینیٹڈ شہروں کا میں آپ مقابلہ کرنے جا رہا ہوں, ہیوسٹن اور ٹورنٹو. دونوں میں بہتر کھانا کہاں ملتا ہے؟ وہی ٹورنٹو کا اپنا ٹیسٹ ہے, ہیوسٹن کا اپنا ٹیسٹ ہے. اچھا یہاں بھی جو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے جو ریسٹورینٹ ہیں, ان کے جو ہوٹل ہیں, وہ بہت اچھا کھانا ملتا ہے. اچھا. اور پھر ٹورنٹو ہے بھائی, مسیساگا اور برمپٹن اور وہ کیا وہ جیرالڈ اسٹریٹ, اور ابھی نئی جگہ بھی تم لے کے گئے تھے نا, وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ رجوے. ہاں وہاں بھی بہت انشاءاللہ بہت اچھا کھاتے. پیزا پرو ہماری والدہ محترمہ پیچھے سے ان کی آواز پہنچ گئی تم تک؟ ان کی آواز پہنچ گئی. دیکھیں میں نے اس کا مطلب آپ کو اچھی کوالٹی والا مائک دلوایا. خیر پاپا کینیڈا آپ کو بڑا یاد کر رہا ہے, کینیڈا کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں. سلیم شاہ صاحب کی بات آئیں گے, لائیں گے انشاءاللہ. سلیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ تو گئے تھے لیکن پھر ان کی ویڈیو نہیں آ رہی, ذرا میں کھول کے دیکھوں. اچھا ان کی آواز آتی ہے, ان کی ویڈیو چلی جاتی ہے نا. ہاں جی ہاں اب آواز آ رہی ہے. شاہ جی جناب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। ओ जनाब शक्ल किथे ਤੁਹਾਡੀ? जनाब शक्ल हाले ऑफलाइन है, कदी आवाज नहीं, कदी शक्ल नहीं, मैं की करा, मेरे नाल हुंदा ही इस तरह। बेशकलां दी की शक्ल है? मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। किबला खाने की और गल हो जनाब रही कैसे थी, गुजारे आपने सलीम शाह साहब? आपने दावत की थी ना मदीना शरीफ, रोमांसिया कौन सी जगह थी जैन साहब? रोमांसिया, हाँ, वो जहाँ पे मंदी खाने के हाय पप्पा हाय, पप्पा नहीं दोबारा गए ये दुआ करवाइए पप्पा से ताकि दोबारा वहीं मिले सारे इंशाल्लाह। पप्पा नहीं गए थे रोमांसिया ना? हाँ हाँ, आपने जब लास्ट टाइम दोबारा आए थे वापस हम लोग, तो आपने दावत की थी। हाँ, वो मैं गया था, हम लोग गए थे, पप्पा नहीं गए थे। पप्पा वैसे बड़ा मजे का खाना था, आपने मिस कर दिया। भाई सुभान अल्लाह। तो हम तो तुम लोग तो वहां रुके थे ना 3-4 दिन, और मैं तो आ गया था। हाँ, मैंने जी जी ऐसा ही है जनाब। मैंने 2 दिन एक्सटेंड करा लिया था, आप तो हवा के घोड़े पे सवार थे, आपने कहा मैं जा चल अब जो है थोड़ा लंबा करेंगे। आप एक हफ्ते का उम्र छोटा पड़ जाता है। इस दफा आप भी साथ चल लेगा इंशाल्लाह। भाई अहमद अली साहब को जरूर पूछा करो, ये वादा करते हैं पहुंचते नहीं, वादा जरूर करते हैं। मैं भी यही आने जा रहा था कि ऑटोवा तक तो आप हमारे साथ जाते नहीं है। उसमें ऐसा होगा ना, तस्वीर अहमद अली साहब की होगी, आवाज मेरी होगी। अहमद अली साहब आप खामोश रहिए, मैं बोलता जाता हूँ आपके से। ठीक है। लेकिन अहमद अली साहब की क्वालिटी ये अहमद साहब वादा जरूर करते हैं, आते नहीं वो अलग बात। इस दफा तो इस दफा रमजान में वादा हो रहा है, तो ये तो पूरा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। और उसको वादा कर लिया आपने? हजरत इंशाल्लाह एक पाकिस्तान भी जाएंगे, सलीम शाह साहब से भी मुलाकात करनी है। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला, फैमिली के साथ आइएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलीम शाह साहब दसो जनाब इत्थे लाहौर केड़ी जगह ये खान वाली? किस वक्त होंदी सी लक्ष्मी चौक, हुण तो जनाब पूरा लाहौर ही बन गया खान वाला। तो सलीम शाह साहब की तरफ दावत है अहमद अली साहब आपकी लाहौर में। अहमद अली साहब आप जरूर से और फैमिली के साथ आइएगा, क्योंकि बगैर सोहरवर्दी के पता नहीं आएगा। आप तशरीफ लाइए इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। ताकि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे जनाब, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। और ये सारा काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। अलहाज सैयद फसीउद्दीन दामत बरकातुहुल कुद्सिया व मद्दजिल्लाहुल आली इंशाल्लाह। जी जनाब, सुनाइए कोई नई ताज़ा भाई सलीम शाह साहब। वो मेरा ख्याल है हेडक्वार्टर तो फोन आ गया जनाब, उधर भी सुन जरा। केड़े हेडक्वार्टर तो? ये कोई शाहजी आए हैं, लेकिन अब ये अच्छा ओ शाह, अच्छा ये सही है शाहजी। अब यूं पिक्चर आएगी इसको, ओ अब मैंने मोहम्मद शाह को कहा मुझे इस पे आईपैड पे करके दो, तो इस पे आ गई है एप्लीकेशन, फोन पे नहीं आई सर। फोन पे नहीं आई, बिल्कुल इस पे आ गई। वाह वाह, मुबारक हो जनाब। बोलो जी, शाह साहब की शक्ल नजर आ गई। कमाल नहीं हो गया? कमाल साहब का कमाल हो गया जनाब, शाह साहब की शक्ल नजर आ गई माशाल्लाह। पीछे से यार ही पता चला लखा बोर्ड मैं फिर मैं क्या ऐसे रख बना जाएगी इंशाल्लाह ताला। वाह केड़ा बोल सी? या अली मदद। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली मदद। वाह। बिलाल नौशाही साहब फरमाइशें कर रहे हैं। बिलाल नौशाही साहब आप आ सकते हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप आ जाएं। फरमाइशें आप दूर से बैठ के क्या कर रहे हैं। और सलीम शाह साहब लाहौर में कितना रोजे गर्माइश है या सर्दी है? नॉर्मल टेम्परेचर मेरे ख्याल शायद आज 29 है शायद, मेरा ख्याल। अच्छा मैंने खत्म हो गया ठंड। चले, मैंने भी पॉडकास्ट में बात कर दी थी, लेकिन फिर मुझे लोगों ने कहा कि नहीं, कराची में तो रेस्टोरेंट खुले होते हैं रमजानों में, लाहौर में खुले होते हैं रोजे के दौरान? रोजे के दौरान लाहौर में सहरी का इंतजाम होता है जनाब, अच्छे रेस्टोरेंट में। नहीं ज्यादातर अफ्तारी ज्यादा है, अफ्तारी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ रोजे के दौरान, जैसे वो लॉ बना दिया ना, मेरे ख्याल से पंजाब में बनाया कि आप खाने पीने की चीज नहीं बेच सकते। यहाँ वो इतना ज्यादा नहीं है, नहीं खुलते, नहीं कराची में कौन सा सहरी और अफ्तारी नहीं? कराची में दिन में तो नहीं खुलते, होते ये खुलते नहीं। वो अभी मुझे दोस्तों ने और भी लोगों ने बोला कि नहीं, वो चीजें मिल रही होती हैं, आप खाने पीने की चीजें ले सकते हो कराची में, इतना मसला नहीं है। चलो बेकरीज वगैरह खुली रहती हैं इसकी। जी जी। और सुनाए कैसा चल रहा है रमजान? भाई 13 घंटे का रोजा है, उसमें भी जनाब वाली लोगों को अगर कोई दुश्वारी होती है रोजा रखने में तो अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। बस अब तो जनाब आपका इंतजार है, और आपका भी इंतजार है हजरत, आपका भी इंतजार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾइए। जी जनाब, ਬਸ ਉਹ ਫਰਮਾਓ ਤੁਸੀਂ। लेकिन फिर आप बोल पड़े, मैंने कहा तस्वीर अब आ गई है अहमद अली साहब, तो अब आप जरा शुरू कीजिए काम को। नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा था हज़रत, टोरंटो को कब इज्जत बख्शेंगे आप? इंशाल्लाह ईद के बाद तशरीफ ला रहे हैं? ईद के बाद वो आएंगे कह रहे हैं जब बंदा इंशाल्लाह। 70 साल का हो जाता है ना, फिर उसके लिए वीजा फ्री हो जाता है, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा 5 साल। अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह ताला जनाब जरूर मिलेगा। पहले आप पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह टोरंटो। आप टोरंटो? आइए पाकिस्तान, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ये अहमद अली अंकल आपको दावत है, आप पाकिस्तान जाते हैं लेकिन आप कराची छू के आ जाते हैं, आपको अब लाहौर जाना चाहिए। नहीं इस दफा लाहौर आएंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। और ये जैन साहब भी यहाँ मेजबान हो गए, आप तशरीफ लाइए लाहौर इंशाल्लाह। नहीं, ये फिर शाह साहब के साथ ही होंगे ना, जहाँ जहाँ वो जाएंगे हम भी उधर ही जाएंगे फिर। ये आपने भट्टी साहब वाला बोल दिया डायलॉग, चलेगा ठीक है। क्यों गलत कर भाई, इनके दम से तो रौनक है सब जगह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले हजरत सैयद सबसे किबला केड़ी ना शरीफ हुन फरमाइश करिए, नहीं आज गाली करने मेरे ख्याल ना तो अगली दफा सुन लांगे अगले। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਹਾਂ नहीं मैं दस्या ना आज हाँ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। जनाब हुणे दसो तुसी, नहीं चलो आप ही दसोगे जदों आना होएगा, ਅਸੀਂ नहीं पुछते। हाँ तो ये सवाल बार-बार ना भी करो ना, रहन भी दियो। हाँ ये सवाल बनता भी नहीं जनाब। ऐसा देखो अल्लाह ने मौका देता जनाब के, चलो ਅਸੀਂ लाइव गल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ਇਹਦਾ भी शुक्र। चलो ठीक। मेरा पोतरा भी आया जी। ओ माशाल्लाह, वाह वाह। सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो बस, क्योंकि आज गले भी रुझान हो रहे हैं बच्चा लाल जाके, चल भाई तुम ही पढ़, इसको सिखाते हैं जमा। राजा फैसल साहब की फरमाइश आई है, लेकिन अब राजा फैसल साहब खुद अगर आना चाह रहे हैं इसमें तो आ सकते हैं सर, लिंक इसमें अवेलेबल है। ठीक है बिलाल भाई, आपकी भी मैंने फरमाइश पढ़ ली है। अब मसला ये फरमाइश तो करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बात आपको सलाम कह दीजिएगा आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई सलाम। अच्छा वक्त गुजारे जनाब, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਆਦਿਲ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੋ। मैं ਇਹੋ ਦਰਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैनू आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन तो आवाज आ रही है जैन भाई देखो। अच्छा हुन आ रही है। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਪਾਕਿस्तान करनी है? ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? नहीं ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ। नहीं करनी, बच्चा तो होएगा ਉਹ ਅੱਕ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਆਦਿਲ ਇਕਬਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੇਜ। ਚਲੋ ਛੋੜੋ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੇਗਾ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश होकर रखे। जनाब अबू नु सलाम कहना। आज जनाब भी बड़ा खुशी का मौका है, और ज़ैनुल आबिदीन साहब का बहुत शुक्रिया। हजरत सैयद साहबजादा सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन सोहरवली साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका इनायत फरमाया। अहमद अली नक्शबंदोफ साहब भी तशरीफ रखते हैं इसमें, और मदद हो जाए। रिजवान भाई ये प्रोग्राम हम आज ही किया है, बस अब देखें अगर दोबारा कभी हमारे वाले साहब ने हमें टाइम दिया तो हम कर लेंगे। हमारे वाले साहब हमें भी टाइम जो है वो बहुत कम देते हैं आजकल। नहीं इंशाल्लाह ताला वक्त ही वक्त है अब आगे इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह ताला और दोबारा फिर ये काफिला पाकिस्तान, और फिर यहाँ से होता हुआ भाई रोड ही बनाते हैं जनाब प्रोग्राम शरीफ नजफिया शरीफ करबला मोहल्ला इंशाल्लाह, और हुजूर की बारगाह इंशाल्लाह। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ
गाड़ी मिलती है ना जिसमें वो सारी चीजें होती है, कौन सी गाड़ी कहलाती है वो बताइए जरा इंग्लिश में? कैरावैन नहीं जा भाई, सीधी सीधी गल है, फिर नहीं जाना ना इस तरह थोड़ा बाई रोड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕੈਰਾਵਾਨ ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਾਵਦੇ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਚੱਲਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਈ ट्रैवलिंग की पाबंदी है, साथ ही करेंगे जी। ਉਹ ਵੀ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੋ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। या सलीम साहब आप आ गए तो माशाल्लाह रौनक आ गई है भाई, रौनक आ गई है। हमारी सोरवर्तियों की रौनक है ये, सोरवर्तियों की रौनक है। अल्लाह ताला ज़ैन साहब को भी जनाब सलामत रखे, खुश रखे, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, अल्लाह इन्हें जज़ा दे, अल्लाह इन्हें जज़ा दे और इनकी सारी नेक तमन्नाएं पूरी करे जनाब, आमीन। और ये सारी दुआएं हमें मिलती हैं हजरत से। अल्लाह ताला इन्हें सेहत सलामती के साथ पाकिस्तान भी लाए और जहाँ जहाँ ये जाना चाहते हैं जाएं जनाब, और हमें भाई इन फकीरों को ना भूल जाएं, इन्हें साथ साथ रखें। अरे हाथ हो जाओ, हाथ हो जाओ, अरे हाथ हो जाओ, मैं लिंक भेज रहा हूँ। के अल्लाह आओ चले अब तो बात करें भाई। हजरत ये मलक साहब कह रहे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आने की लाइव। किसकी? कौन? नसर मलक। इसको क्या, इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है? वो पापा कह रहे तुम्हारे पर पाबंदी नहीं, इनको पूछो तो भी ब्याह नहीं होना, कि तो भी दिल करता होना। चल आपके फ्रेंड है जनाब मुदस्सिर मलिक साहब, उन्हें लाइए लाइन पे। जी भाई, दो फरमाइशें हैं, अगर आपने वो पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़नी है अहमद अली साहब किसी पंजाबी जी को फरमाइश कर दो, बोलो हाँ। ज़ैन साहब अहमद अली साहब को कहें कि वो पंजाबी में वो जो है ना पंजाबी की फरमाइश वाले का कलाम, वो जरा फरमाइश करें शाह साहब को। अल्लाह अकबर। वो शाह साहब कहते हैं अहमद अली साहब पंजाबी ना बोला करो, और मेराजुद्दीन साहब को कहते हैं आप उर्दू ना बोला करो। बोला क्यों? बोले तुम दोनों झूठ बोलते हैं। कहते ऐसा लगता है झूठ बोलते हो तुम लोग। नहीं वो लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन वो नहीं, ऐसा होता है। आप कीजिए। ओ इतना लंबा हाथ जोड़ा, उसके आगे वो सल्फी क्या है वो सैफी, कहने खुदा के वास्ते नजला मुझे ना दे। भाई कोड़ियां तक अंकल यहाँ की जरूरत है। अरे अंकल इमोशंस में ना आए। या हज़रत वो जरा करके तो बता दें क्या कहा था आपने उनसे। और नहीं यार भाई को यार क्या कर रही है यार, सारी दुनिया देख रही है भाई। सैयद शुमाइल हुसैन साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शुमाइल भाई, आप हमारे पुराने साथियों में से हैं सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है आपकी? और राजा फैसल महमूद सोरवर्दी साहब, अगर आपके पास लिंक आ चुका है तो आप इसको लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। यार माशाल्लाह शाह साहब बड़े सोने सोने लग रहे हो माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए आपको। आमीन। बहुत बहुत प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया देखकर। बस आपकी मोहब्बत है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम शाह साहब की मेरे ख्याल से वीडियो अटक गई है। हाँ वो पॉज हुई है, तो उनको जब वो सही होते हैं तब हम बुला लेंगे। चलिए इसको जारी रखे ना, अब आप लोग सब खामोश हो गए। नहीं मैं इसी तरफ आ रहा था, वो थोड़ा सा स्ट्रीम में देख रहा था ना वो, क्योंकि भाई साहब हमारे बहुत सारे हजरात हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं और फरमाइशें भी कर रहे हैं। फरमाइशी प्रोग्राम शायद ना हो पाए भाइयों, हाँ हो भी जाए लेकिन बाद में होगा। तो सैयदा पाक की मोहब्बत पढ़ेंगे जरूर इंशाल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा की मोहब्बत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा आपसे जो सवाल था वो ये था कि रमज़ान का
obviously नात खानी की फील्ड में आने से पहले आप किस तरह एहतमाम करते थे? जैसे अब हम रमज़ान का, जैसे रमज़ान आ रहा है और देखो ना, मकसद ये कि 1980 से तो फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे हम रमजान शरीफ की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हो जाते थे, और फिर वो अब तक अलहमदुलिल्लाह, फिर उसके बाद सन 2003 में फिर टीवी चैनल्स ने रमजान ट्रांसमिशन शुरू कर दी। उससे पहले यह था कि कराची के अंदर रमजान शरीफ में खासतौर पर ताक़ात में तो बड़ी महफिल होती थी, लेकिन फिर रमजान शरीफ की हर रमजान मुबारक के जुम्मे को बाद नमाज़ जुम्मा बड़ी मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर महफिल नात होती। तो हाँ बोले। कभी आपको, यानी आप माशाल्लाह इतना आपने ट्रैवल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी आपको जैसे बहुत सारी जगहों पे 17 घंटे 18 घंटे का रोजा लोग रखते हैं, तो कभी आपका गुजर ऐसी जगह से हुआ जहाँ पे आपको 17-18 घंटे का रोजा रखना पड़ा? देखो भाई, सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है, जो अच्छा वो तुमने ये सवाल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान पाक में फरमाया, वमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। वाह वाह वाह। कि जो सफर में है और जो बीमार है, उसको चाहिए कि वो रोजों को बाकी दिनों में पूरा करे। तो अल्लाह ने हमें एक रियायत दी, तो सफर में क्यों रोजा रखे? बिल्कुल, क्या खूबसूरत जवाब है। अगर बीमार है तो हम क्यों रोजा रखे? अल्लाह ने हमें रियायत दी, उस रियायत का फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब और रमजान के बाद जो अच्छा, रमजान के बाद अगर सफर की वजह से या बीमारी की वजह से रोजा छूट गया है, तो उसकी जो कज़ा है वो एक ही रोजा है, एक रोजा रखें। अच्छा, अब सवाल ये है कि चल, वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सफर तो वो है कि जैसे आप जहाज में और बोटिंग नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि वो सफर है जो जहाज में नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो जो सफर का मतलब है कि वो जो आप सफर फिजिकली कर रहे हो ना, कि आप एक एयरपोर्ट से उठ के गए दूसरे एयरपोर्ट पे, लेकिन जब आप अपनी जगह पे पहुंच गए तो फिर अब वो सफर नहीं है, अब वहां पे आपको रोजे रखने। जैसे अगर फर्ज करें मैं 6 दिन के लिए अगर लंदन जाता हूँ, ठीक है, तो वो जो सफर वाला दिन है उस दिन मैं रोजा। ये तो एक फिक़ही सवाल है। अभी मेरा तो ख्याल ये कि क्योंकि वो जब वहाँ पे नमाज जो है वो कसर हो रही है, वैसे तो रोजा रखना चाहिए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो सफर ही में दिन शुमार हो गए ना, जब तक के नमाज कसर की जाएगी वो सफर के दिन ही है। नमाज क्यों कसर की जाएगी? वो तो आप वहां चला गया, जब बंदा वहां चला गया, वहां पहुंच गया, तो वो नमाज को जो कसर कर रहा है वो सफर की वजह से तो कसर कर रहा है। बिल्कुल, वैसे कई सवाल है तो उसके सही जवाब जो उलमा देंगे, लेकिन जो मैं समझ पाया वो तो यही कि वो सफर में। चले, आप वैसे सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? भाई हम तो बहुत लाइट से सहरी करते हैं, थोड़ा सा सालन, उसके साथ एक रोटी खा ली, चाय पी ली। या एक जमाना था, अब तो मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। एक जमाना था जब वो क्या कहते हैं, फेनी या दूध के अंदर डाल के हम बड़े शौक से खा। कबाब भी आप माशाल्लाह शौक से खाते हैं? हाँ, कबाब बहुत शौक से खाता। कल मैंने कबाब ही खाया सहरी। वाह भाई वाह, अरे हमारी अरे माशाल्लाह, सहरी में। और वो अफ्तार में छोले। वाह। अच्छा, तो आप हजरत कबाब बाहर के या घर से ही? नहीं, हमारी बेगम बहुत से कबाब बनाती है भाई, बाहर वाले क्या बनाएंगे। बिल्कुल, उनको कहिएगा, हमें बड़े याद आ रहे हैं उनके कबाब। हाँ तो भाई, हमें तो कल बहुत अच्छा कबाब हमारी अम्मी ने बना के खिलाया। माशाल्लाह। अच्छा, अगर सफर के ताल्लुक से एक और सवाल भी है कि कुछ लोग सफर में होते हैं और कहते हैं कि अरे यार, क्या मैं तो लग्जरी कार से आया हूँ, अगर 200 किलोमीटर आ गया तो क्या है, मेरे तो बाल भी बीका नहीं हुआ, मैं ना थका हूँ, मैं 5 ही पढ़ूंगा बजाय 2 के। ये जायज है? 5 ही पढ़ूंगा? सॉरी, 4 रकअतें होती है ना भाई मुझे नहीं पता बारह भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि जब अल्लाह ने रियायत दी है नमाज कसर करने का हुक्म दिया तो कसर करनी चाहिए। अब अल्लाह से कह रहे हैं मुझे रियायत नहीं चाहिए, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी हुक्म उदूली हो रही है ना ये तो फिर। नहीं, मकसद ये आप कह रहे हैं मुझे रियायत नहीं चाहिए, और अल्लाह तो रियायत देता है। अल्लाह तो हमारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तो तंगी नहीं चाहता हमारे लिए। तो क्या उसको फिर 4, जैसे वो कहता है नहीं यार मैं ये कोई हर्ज नहीं हो रहा, मैं तो 4 ही पढ़ लेता हूँ। भाई कोई ये थोड़ी है कि आपके मसाइल और उनका हल छोड़ दे, बस यहीं तक बात रखें। अच्छा ठीक है, समझ गया। इकबाल राउत साहब ने हमें वापस ज्वाइन किया है केप टाउन से।
हाँ सिर्फ सुनने के लिए फोन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको बोल रहे हैं? सुनने आपकी बातें सुनने के लिए, और अहमद भाई भी अभी ज्वाइन करेंगे। ये आ गए सही। तो आप लोगों के रोजे की क्या ड्यूरेशन है बाय द वे? हमारे यहाँ नहीं इकबाल साउथ अफ्रीका में इकबाल अंकल की साउथ अफ्रीका से पूछे 5:30 से 7:30 तक। So almost like 14 hours. Yeah. चले not bad. हमारे तो कल से 1 घंटा आगे हो गया ना। जी हमारे यहाँ 1 घंटा आगे हो गया। हाँ हमारे यहाँ भी 1 घंटा आगे। और इकबाल भाई कैसे गुजारे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, आपकी दुआओं से। डॉक्टर उमर रफीकर साहब का क्या हाल है? मैंने अभी उनको मैसेज किया आपको फोन करें। मुझे फोन करें, उनको कहीं यहाँ फोन करें, यहाँ पर आएंगे। और मैंने मौलाना मोहम्मद नवाज को भी मैसेज किया। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने मुझे वापस जवाब दिया कि मैं मस्जिद में हूँ। ठीक है जी। मौलाना नवाज अशरफी ब्रिस्बेन वाले ना? बाकी मौलाना नवाज अशरफी ब्रिस्बेन वाले। आप तो अभी पाकिस्तानी ने, आप अभी टेक्सन हो गए ना? जी अभी आप तो पाकिस्तानी नहीं, आप तो टेक्सन है। टेक्सन नहीं अमेरिकन। लेकिन आप टेक्सन ही हो गए ना, है तो टेक्सास में ही गया। सही है। बाकी जी अहमद भाई कहाँ है? अहमद भाई नीचे हैं। अहमद भाई जी हम सुन रहे हैं। बोल नहीं रहे जी वो पूछ रहे हैं पापा क्या कहा आपने, उनको आवाज नहीं गई। अहमद भाई मैंने कहा बात ही नहीं कर रहे। नहीं उनको वो आपकी और इकबाल राउत अंकल की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। अच्छा माशाअल्लाह। और सुनाइए अहमद भाई, सब ठीक ठाक है आपके घर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, आपकी दुआ है, सब खैरियत है। सबको आप बहुत सलाम कह रहे हैं ना? इंशाल्लाह। अभी आप मेरा सलाम भी सबको दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, जरूर कहेंगे इंशाल्लाह। और मोहम्मद ठीक है? मोहम्मद ठीक है? मोहम्मद ठीक है, इस्माइल भी ठीक है। मैंने उनको भी लिंक भेजा, अगर इनको टाइम ये मौका मिलेगा तो काम पर से आपको भी लिंक ज्वाइन करेंगे। आराम से। इस्माइल भाई तो आए थे। इस्माइल आए थे, मोहम्मद तो जो कि मेरे ख्याल बिजी होंगे, कोई मसला नहीं। जी हाँ, मैं इसको लिंक वो इंशाल्लाह करेगा, जो इसको फुर्सत मिलेगी तो इंशाल्लाह। इस्माइल ने ज्वाइन किया था। जी इस्माइल भाई आए थे। इस्माइल ने ज्वाइन किया। वो तो कमाल का पुत्र है यार। किसका है? वो कमाल का पुत्र है, कमाल का पुत्र। मैंने पूछा मैं मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो वो आगे से हंस पड़ा। जी आपका इरादा है जाने का? मदीना शरीफ में मुलाकात हुई ना इस्माइल से? जी हाँ, मदीना शरीफ में हुई थी। जी और सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, अल्लाह की दुआ से। अच्छा पापा ये जो रिजवान शाहिद भाई थे जिन्होंने अभी आके नात पढ़ी थी। अच्छा उसका नाम रिजवान भाई था? जी रिजवान शाहिद, रिजवान शहजाद, सॉरी। मैं उसको उमर भाई कहता हूं। चलो ठीक है जी। खातमुल अंबिया किरात और नात एकेडमी चलाते हैं रावलपिंडी में। तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए दुआ और रहनुमाई भी फरमाएगा। 4 साल से ये काम जो है वो चल, यानी खुद कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अभी आपका ये ब्रॉडकास्ट कब तक जारी रहेगा? 10-15 मिनट में खत्म करेंगे इंशाल्लाह। 10-15 मिनट में खत्म करेंगे, बस 10-15 मिनट में खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ पे खत्म करेंगे, 2 शेर सलाम के पढ़ेंगे और फिर दुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। No, thank you for having us. No, thank you for joining. Give us salams to the whole household, inshallah. Inshallah, we'll do that. Your mom, everybody, inshallah. Inshallah. Okay.
Inshallah. And tell me, Bushra, has she come to you or is she still in Pakistan? No, Bashair, she's still in Pakistan. Oh, she's still in Pakistan. Okay. Still Allah in Ta'ala make it Pakistan. easy for her to be able to come and join you. Inshallah. Assalamu alaikum. Okay, Ahmed Rajan uncle. Jazakallah, thanks very much. Convey salam to everybody. Take care. Walaikum assalam. Jazakallah. Walaikum assalam. ان کی کیا کہتے ہیں بلال نشیگی صاحب کی فرمائش تھی وہ جو راہ جاتی ایک شعر پڑھ کے پھر وائنڈ اپ کر رہے ہیں پروگرام کا. جی ہے سوئے جنت سنا دیجیے اس کے. جو راہ جاتی ہے سوئے جنت وہ راہ پائی تیری گلی میں کہیں نہیں تھا ٹھکانہ اپنا مگر بنائی تیری گلی میں تیری نوازش کہ تو نے مجھ کو چھپا لیا دامن کرم میں سیاہ کاری پہ مجھ کو اپنی جو شرم آئی تیری گلی میں پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا حیا زہرا ملے فقیر کو خیرات چاہ یا زہرا نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا میں تو پنجتن کا غلام سبحان اللہ میں غلام ابن غلام میں مرید خیر الانام میں تو پنجتن کا غلام بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں تو پنجتن کا غلام الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد میرے بچے لائی
न पियस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर पूडी मूछ मजाया या फुला दे आई जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मुहम्मद व अला सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुख्तसर सी नशिस्त में जिसका इत्माम ज़ेड टॉक सैयद ज़ैनुल आबिदीन सोहरवर्दी ने किया, अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। यहाँ पर तेरे महबूब का जिक्र हुआ, तेरे महबूब की आल औलाद का जिक्र हुआ, परवरदिगार आलम इसकी बरकत हम सबको अता फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तेरे हबीब की बारगाह में सलात व सलाम दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश किया, इसकी बरकतें हमको अता फरमा। परवरदिगार आलम बीमारों को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती दूर फरमा, परेशान होने की परेशानियां दूर फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, सबकी उम्र में बरकत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पे गामज़द फरमा, पूरी दुनिया को अपने सुकून का गहवारा बना। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। या अल्लाह, जिन्होंने बगैर परमिशन के पप्पा का कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड किया है उनको हिदायत दे कि वो कंटेंट हटाएं ताकि मैं अपलोड कर दूं और मुझे कॉपीराइट ना भेजें, क्योंकि वो मेरे अब्बा का कंटेंट है। आमीन। ओके, हो गया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ जी।